یہ 1952 کی بات ہے۔ رات کے 12 بجے تھے۔ لاہور سے ملتان جانے والی بس دیبال پور چوک اکاڑا پر رکی اور ایک انتہائی باروب اور خوبصورت شخصیت کا مالک نوجوان اترا۔ اسے سول ریسٹ ہاؤس جانا تھا۔ اس نے آس پاس دیکھا تو کوئی سواری نظر نہیں آئی مگر ایک تانگا جو کہ چلنے کو تیار تھا۔ نوجوان نے اسے آواز دے کر کہا کہ اسے بھی سول ریسٹ ہاؤس تک لیتے جائیں مگر کوچوان نے صاف انکار کر دیا۔ جوان نے التجائیہ الفاظ میں کوچوان سے کہا تو اس نے سخت لہجے میں یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ آگے پھاٹک پر ایک سنتری کھڑا ہے، وہ مجھے نہیں بخشے گا، لہٰذا میں 4 سواریوں سے زیادہ نہیں بٹھا سکتا۔ تانگے میں بیٹھی سواریوں نے جب نوجوان کو بے بس دیکھا تو کوچوان سے کہا کہ ہم سب مل کر اس نوجوان کی سفارش کریں گے، لہذا اسے بھی ساتھ بٹھا لیں۔ کوچوان نے نہ چاہتے ہوئے بھی نوجوان کو سوار کر لیا کیونکہ نوجوان کے چہرے پر بے پناہ خوبصورتی، سنجیدگی اور رعب تھا۔ جب پھاٹک آیا تو پولیس والے نے سیٹی بجا کر تانگا روک لیا اور کوچوان پر برس پڑا کہ اس نے 4 سے زیادہ سواریوں کو تانگے میں کیوں بٹھایا۔ کوچوان نے 5ویں سواری کی مجبوریاں بیان کی مگر پولیس والے کا لہجہ تلخ سے تلخ ہوتا گیا۔ نوجوان نے 5 روپے کا نوٹ کوچوان کو دیا کہ سنتری کو دے کر جان چھڑاؤ، مگر جب سنتری نے 5 روپے دیکھے، یہ 1952 میں بہت زیادہ تھے، تو وہ اور بھی زیادہ غصے میں آ گیا۔ اس نے کوچوان سے کہا کہ تم نے مجھے رشوت کی پیشکش کی ہے جو کہ ایک جرم ہے، لہذا اب تمہارا لازمی چالان ہوگا۔ سنتری نے کہا کہ اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو پاکستان ہی کیوں بنایا۔ سنتری کہہ رہا ہے 1952 میں۔ یہ کہہ کر اس نے کوچوان کا چالان کر دیا۔ تانگا چلا گیا۔ سول ریسٹ ہاؤس کے قریب وہ باروب اور خوبصورت نوجوان اترا تو اس نے کوچوان سے کہا کہ یہ میرا کارڈ رکھ لو اور کل 9 بجے ادھر آ جانا، میں تمہارا جرمانہ خود ادا کروں گا۔ اگلی صبح 9 بجے کوچوان سول ریسٹ ہاؤس پہنچا تو پولیس کے جوانوں نے آگے بڑھ کر گرم جوشی سے کوچوان کو خوش آمدید کہا اور پوچھا کہ گورنر صاحب سے ملنے آئے ہو؟ کوچوان کی جانے بلا کہ گورنر کیا ہوتا ہے۔ پولیس کے جوان کوچوان کو دفتر کے اندر لے گئے۔ رات والے نوجوان نے کوچوان سے اٹھ کر مصافحہ کیا اور بیٹھنے کو کہا، پھر اپنے پاس بیٹھے ڈی سی او کو رات والا واقعہ سنایا۔ نوجوان نے رات والے سنتری کو فوراً طلب کیا اور ڈی سی او کو حکم دیا کہ اس ایماندار پولیس والے جوان کو فوراً ترقی دے کر تھانہ صدر گوگیرا کا ایس ایچ او تعینات کرو اور کوچوان کا جرمانہ بھی اپنی جیب سے ادا کیا۔ اپنی جیب سے جرمانہ ادا کرنے والا وہ نوجوان کوئی اور نہیں، گورنر پنجاب سردار عبدالرب خان نشتر تھے، جنہوں نے پاکستان کے لیے بے شمار خدمات سر انجام دیں۔ وہ جناح کے دست راست اور ایمانداری کی اعلیٰ مثال سمجھے جاتے تھے اور ثانیہ نشتر انہی کی پوتی ہے جس کو عمران خان نے احساس پروگرام اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا چیئرپرسن لگایا تھا۔ تو یہ والی ترقی آپ کو پسند ہے 2025 والی یا آپ کو 1952 والا پاکستان چاہیے؟
सरदार साहब को पाकिस्तान बना तो मुहाजिरीन की बहाली का काम सौंपा गया और सरदार साहब के खान ड्यूटी लगाई गई एक फौजी अफसर ब्रिगेडियर अयूब खान की। 7-8 दिन बाद मोहम्मद अली जिन्ना को एक शिकायत वसूल होती है जिसमें सरदार अब्दुल रब निश्तर लिखते हैं कि ये सियासत में बहुत दिलचस्पी लेता है, ये बात बात पे टोकता है, ये मेरे मातहत नहीं है, इसको खड़पेंची का बड़ा शौक है। ये सरदार अब्दुल रब निश्तर ने चार्जशीट किया और सरदार अब्दुल रब निश्तर की कोई बात जिन्ना टालते नहीं थे। उन्होंने अयूब खान पर 2 साल की पाबंदी लगा दी कि कोई नया बैच अयूब को नहीं लगेगा और फौरन हुक्म दिया कि अयूब खान को मशरकी पाकिस्तान भेज दिया जाए। लेकिन ना कैद आदम रहे ना वो पाबंदी रही। फिर अयूब खान ने सरदार अब्दुल रब निश्तर की शिकायत देखें, डॉट कनेक्ट करें। अभी वो ब्रिगेडियर थे तो सरदार साहब ने चार्जशीट कर दिया। फिर वो मेजर जनरल बने, फिर लेफ्टिनेंट जनरल बने, फिर चीफ बने और क्या गुल खिलाया अयूब खान ने वो आपके सामने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज बुध है और तारीख 3 दिसंबर 2025। पहले भी आपसे जिक्र किया कि एक और साल कम हो चला। ज़िंदगी रेत की तरह बड़ी तेज़ी के साथ मुट्ठी से फिसल रही है। तो आसानियाँ पैदा करें, जितनी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं उतनी आसानियाँ पैदा करें। पानी पिला दें, खाना खिला दें, मुस्कुराहट दे दें, मुस्कुराहट दे दें किसी को। मुझे दे दिया करें मुस्कुराहट। इयादत करें। इयादत का बड़ा जो है ना वो रुतबा है। इयादत करें। फिर आप कहते हैं मैं मौलवी बन जाता हूँ। चले मौलवी नहीं बनता, मादरत कर लेता हूँ। कुछ आपके सामने ताज़ा तरीन खबरें रखता हूँ, एक वीलॉग रखता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी तकलीफ़ करें, बिल्कुल थोड़ी सी तकलीफ़। यही हम कर सकते हैं मनहैसुल कौम। और इस निज़ाम के चेहरे पे थू थू थू, यही हमारी टोटल औकात है, ये कर लें। और अगर पहली दफ़ा थंबनेल को क्लिक किया है तो आप लोगों ने दिसंबर में इसी साल में 2 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे कराने हैं। 5-5 या 10-10 अपने दोस्त ज़िम्मे लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर्स हैं तो वीडियो को लाइक करें। सर्दी है लेकिन थोड़ा सा हाथ निकालें। और सरदार अब्दुल रब निश्तर का ये वाक़या कि 1952 में पाकिस्तान ठीक था और 2025 में पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है, ये सोचना है जनरल आसिम मुनीर, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री को कि वो क्या कर रहे हैं और उनके जो है ना वो साथ वाले क्या कर रहे हैं। तो आप जो है वो वीडियो को पूरा देखकर मुझे जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं। दरमियान में अव्वल तो वीडियो यानी नहीं देख रही तो न देखा करें, उसमें कोई शिकायत नहीं है। नहीं देख रही तो न देखा करें बिल्कुल, लेकिन अगर देखा करें तो दरमियान में न छोड़ा करें। तो वो संतरी कहता है कि यही कुछ करना था तो पाकिस्तान क्यों बनाया, ये संतरी कहता है। मैंने आपको कई दफ़ा बताया है, कई दफ़ा, लेकिन बताना ज़रूरी है। बुतों से तुझे उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। पीरो मुर्शद डॉक्टर साहब कह गए हैं। 2 बर्बर आए हबशी सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के पास। वो उस वक्त बादशाह थे या नाम नहाद खलीफा थे, उम्वी थे। और अब जानते हैं आई हेट उम्वीज़, आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि उन्होंने चेहरा बिगाड़ा पूरे निज़ाम का, सिस्टम का। जिस तरह अभी बिगाड़ रहे हैं बिल्कुल इसी तरह उम्वियों ने चेहरा बिगाड़ा था। वो बर्बर आए और वो दरबार में आए तो उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या अमीरुल मोमिनीन या अमीरुल मुस्लिमीन। बजाय जवाब देने के सुलेमान बिन अब्दुल मलिक भड़क उठा। उसने कहा मैंने तुम लोगों के बारे में सुना था, तुम लोग जाहिल हो, उजाड हो, अनपढ़ हो। वो बर्बर बड़े हैरान हुए।
انہوں نے کہا سر ہم نے کیا کیا ہے؟ تو سلمان بن عبد الملک نے کہا کہ تمہیں یہ کسی نے نہیں بتایا کہ اس طرح رکوع میں جا کے سلام کرتے ہیں، یا جنرل عاصم منیر، یا جنرل عاصم منیر، درود بر عاصم منیر، اس طرح کرتے ہیں؟ وہ بربر کہتے ہیں کہ ہمیں تو موسیٰ بن نصیر نے تبلیغ کی تھی، طارق بن زیاد نے تبلیغ کی تھی کہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا، یہی سارا کچھ چھوڑ کے تو ہم نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، کہ کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس کے، اور پھر کہہ رہے ہیں رکوع کرو۔ بہرحال ان دو بربروں کو دمشق کے قید خانے میں بھیج دیا گیا، جس طرح عن قریب سورہ برکت کو پولیس نے 40 دن کا ریمانڈ مانگا، 40 دن کا ریمانڈ، اور ایک اور مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے۔ تو بہت جلد بیڑیاں لگنی ہیں اور جو ہے نا وہ ہتھکڑیاں لگنی ہیں، بالکل بے فکر رہیں، آپ لوگ مطمئن رہیں کہ گرفتاری ہونی ہے، کب ہونی ہے اس کا نہیں پتہ۔ سنا ہے کہ نوٹیفیکیشن کے بعد بہت زیادہ کریک ڈاؤن ہوگا، تو وہ تو ہونا ہے، چلیں ہو جائے۔ پاکستان زندہ باد، میری قوم زندہ باد، میرے لوگ زندہ باد۔ تو جنرل صاحب کو صرف یہ بتانا تھا کہ اگر یہی کچھ کرنا تھا تو پھر آپ ادھر رائل آرمی میں ٹھیک تھے، ادھر ہی ہم پہ حکومت کرتے ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں۔ آج سٹوری کی ہے انصار عباسی نے، یہ جو ہے وہ رئیس المنافقین ہے، سفید داڑھی والا منافق ہے، کہ نواز شریف جو ہے وہ فیلڈ مارشل کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے جی، دونوں کان ہیں، ایک 2 دفعہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور ایک نے لاسٹک والی شلوار پہنی ہوئی ہے، تو ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ ان کی عزت کرتے ہیں، وہ ان کی عزت کرتے ہیں۔ اور دونوں کے پاس عمران خان کی تصویر ہے، نواز شریف جنرل عاصم منیر کو دکھاتا ہے، اس سے لٹا لیتا ہے، عاصم منیر نواز شریف کو دکھاتا ہے اور نواز شریف کو پٹھا لٹا لیتا ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے وہ عزت کرتے ہیں۔ سہیل آفریدی فرنٹ فٹ پہ کھیلیں گے تو نہ فرنٹ رہے گا نہ فٹ رہے گا، یہ کہنا ہے فیصل واڈا کا۔ اس کی ماں کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا شجرہ نسب کیا ہے، اس کی سیاسی جماعت کون سی ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، یہ قبروں والا وجوں جس کی شکل ہے۔ بہرحال یہ ٹی وی پر بیٹھ کے دھمکی دے رہا ہے، اور دھمکی دے رہا ہے آفریدی کو، سہیل آفریدی کو، لیکن کس کے جو ہے نا گھوڑے پہ چڑھ کے یہ دھمکی دے رہا ہے وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ اس کے بعد خالدہ ضیاء یہ بہت بیمار ہو گئی ہیں اور ان کے بارے میں تشویشناک خبریں آ رہی ہیں۔ سابق وزیر اعظم ہیں یہ بنگلہ دیش کی، لیکن ان کو مسلسل قید میں رکھا گیا، اور نریندرا مودی نے انہیں پیشکش کی ہے کہ وہ ہندوستان میں آئیں اور اپنا علاج کرائیں۔ بہرحال جب حکومتیں جیل میں رکھتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے عمران خان بھی آج کل جیل میں ہیں۔ اس کے بعد نئی تحقیق آپ سے شیئر کرنی ہے، یہ بڑی ضروری ہے آپ کے لیے، خاص کر میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے، کہ 10 سال کی عمر میں سمارٹ فون دینا یہ بہت خطرناک ہے۔ گوروں کی تحقیق ہے، ہماری نہیں ہے۔ 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں 12 سال کی عمر میں۔ 10 سال کی عمر میں موبائل دیں گے، 12 سال کی عمر میں وہ شکار ہوں گے موٹاپے کے، اور وہ شکار ہوں گے ڈپریشن کے۔ تو دور رکھیں، کوشش کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ دجال ہے، چلتا پھرتا دجال ہے، جو آپ چیزیں دیکھنا چاہیں آپ کو پتہ ہے موبائل۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ آپ کا دھواں نکالے گی کانوں سے، لیکن نہیں نکالے گی۔ اگر دھواں نکالتے تو نکالتی ایسی باتیں تو ہم یہاں تک پہنچتے۔ 1 لیٹر پیٹرول پہ حکومت آپ سے لے رہی ہے 96 روپے 28 پیسے۔ ہگ ہو آئی لو یو، ہگ ہو آئی لو یو، 96 روپے 28 پیسے، اور ڈیزل پہ آپ سے لے رہی ہے 94 روپے 92 پیسے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ V8 والا، فارچونر والا، مرسڈیز والا یہی دے رہا ہے 96 روپے 28 پیسے پیٹرول پہ، چنچی والا، لوڈر والا، رکشے والا یہی دے رہا ہے۔ انڈرسٹینڈ؟ وہ بھی 96 روپے اور چنچی والا بھی 96 روپے، اور اس پہ ان کی سرجریاں ہو رہی ہیں، ان کے شش کے قائم ہیں۔ اب 96 روپے نکال دیں پیٹرول کی ٹوٹل قیمت میں سے، جس طرح آپ کو بتایا کہ ایک ماہر بتا رہے تھے
کہ چینی کے 1 کلو کی تیاری پر ہر چیز نکال کے، بجلی، تنخواہ، گیس، ہر چیز 70 روپے لاگت آتی ہے، بازار میں کتنے کی بک رہی ہے؟ افلاطون نے کہا تھا تاجروں کو حکمران نہیں بنانا، تم لوگوں کا گودا نکال لیں گے، نکال رہے ہیں، اور ایسی قوم انہیں کہاں ملے گی 1 لیٹر پہ؟ ٹھیک ہو گیا۔ 5 ماہ میں، اب سنیں، 5 ماہ میں تجارتی خسارہ 37% بڑھ گیا ہے۔ تجارتی خسارہ کیا ہوتا ہے ویسے پتہ ہے؟ تجارتی خسارہ کہ جب آپ چیزیں بیچتے کام میں لیتے زیادہ ہیں، 37%۔ ہم نے کیا بیچنا ہے دنیا کو؟ خواجہ آصف، اطول تارڑ، نوسر بادی، ٹھگی، کیا بیچنا ہے ہم نے دنیا کو؟ جھوٹ، دین، دہشت گرد۔ یعنی جس ملک کی معیشت جنگ پہ ہو تو کیا بیچنا ہے ہم نے؟ بنانا کیا ہے؟ جو پہلے فیکٹریاں وہ بند ہو رہی ہیں، 37% خسارہ یہ ہو گیا جی 5 ماہ میں۔ اس کے بعد یہ آپ دیکھیں 2 سالوں میں یہ جو ہے نا وہ NSF ہے، نارکوٹکس والے، انہوں نے ڈیٹا شیئر کیا ہے 2 سالوں میں کالجوں سے 41 من منشیات پکڑی گئی ہیں، 41 من 2 سالوں میں۔ اچھا یہ پکڑی گئی، ٹھیک ہے، استعمال کتنی ہوئی ہوگی؟ سوال ہے استعمال کتنی ہوئی ہوگی؟ 41 من جو پکڑی گئی ہے، اور یہ کس کا کام ہے؟ یہ کس کا دھندا ہے؟ میرا تو نہیں ہے، آپ کا بھی نہیں ہوگا، عام بندے کا نہیں ہوگا، تگڑے بندوں کا ہوگا۔ یہ 2 سالوں میں پکڑی گئی ہے۔ حکومت نے اجازت دی کہ گاڑیاں امپورٹ کریں۔ ہم جتنا بھی کہیں نا تو کافروں کی گاڑیاں ہوتی ہیں، زبردست، قیمت بھی مناسب، اور ان میں جو فیچرز ہوتے ہیں شاید آپ میں سے کسی نے رکھی ہوئی ہو۔ تو ادھر والا مافیا حرکت میں آ گیا، انہوں نے کہا جی کہ خبردار، کیونکہ یہ بناتے ہیں ٹین ڈبہ، میران دیکھ لیں، آلٹو دیکھ لیں، قیمتیں اتنی زیادہ اور سارا ٹین ڈبہ۔ ان کی گاڑیاں اچھی ہوتی ہیں، لوگ پریفر کرتا ہے، ایئر بیگز لگے ہوتے ہیں، اچھی بریک ہوتی ہے، اچھی پک ہوتی ہے، پاور سٹیئرنگ ہوتا ہے۔ لیکن یہ اب رکاوٹ ڈال دی ہے جو پاکستان میں مافیات ہیں، کیونکہ حصہ اوپر تک جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، کچھ یہاں پہ دن آئے تھے کرپٹو کرنسی۔ ایک بلال بن ثاقب کو مشیر بھی بنا دیا گیا۔ وہ سنا ہے ساگ ڈار کے بیٹے نے اربوں ڈبوئے، بلال ثاقب بوراں او کے سجنا چلے چلے۔ کیونکہ یہاں ہر گھنٹے بعد پالیسی بنتی ہے، ہر گھنٹے یہ کوئی ملک تھوڑا، یہ راجواڑا ہے، عرس ہے، یہ عرس ہے۔ کسی بابے کے عرس پہ جائے نا، مجھے ایک دفعہ تجربہ ہوا، کوئی لوگ دعائیں کر رہا تھا، کوئی وہاں پہ جوا کھیل رہا تھا، کوئی جلیبیاں کھا رہا تھا، کوئی موت کے کنویں میں خسرے دیکھ رہا تھا۔ جس طرح عرس ہوتا ہے تو یہ عرس ہے، یہ کوئی ملک تھوڑا ہی ہے۔ وہ کرپٹو آ گیا اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ایشین ٹائیگر بن جائے گا، اللہ کے فضل و کرم سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ الحمدللہ اس بلال صاحب کے بورا نس گئے، کیونکہ اس وقت ٹرمپ کو خوش کرنا تھا۔ ٹرمپ کا جو سارا خاندان ہے وہ جواری ہے، وہ یہی کام کرتا ہے، اس کو خوش کرنا تھا، اس میں جو ہے نا یہ بارالوئی نس گئے نے۔ ایک اور اچھی خبر ہے ذاتی طور پہ، آپ کے لیے ہو یا نہ ہو، انجینئر محمد علی مرزا کی ضمانت ہو گئی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے، اتنا بڑا جرم ان کا نہیں تھا۔ ان کی خیالات سے اختلاف اپنی جگہ، مجھے بھی ہے، اور بھائی لوگوں کی سائڈ بھی لیتے ہیں، بھائی لوگوں کا بیانیہ بھی بیچتے ہیں کبھی کبھی، لیکن یہ ہے کہ اس طرح رگڑنا اور پھر جو ہے نا تمام مولویوں کو ان کے خلاف ہو جانا، بہرحال ان کی ضمانت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اگلی خبر سنیں، ایک دن میں پنجاب حکومت نے 13 کروڑ اور 19 لاکھ کے چلان کر ڈالے۔ 13 کروڑ 19 لاکھ۔ بچوں کو ہتھ کڑیاں لگی، بچوں کو تھانوں میں لے جایا گیا، کیونکہ ہم نے مجرم پیدا کرنے ہیں، ہم نے پڑھانا تو ہے نہیں قوم کو۔ اگر ہم نے قوم کو پڑھا دیا تو جو ہے نا وہ
सवाल करेगी कि ये मुल्क किसका है और ये 3 साल का इब्राहिम जो है ना वो गटर में क्यों डूब के मरा है, हालांकि भुट्टो भी जिंदा है फिर भी मर गया है। वो भुट्टो जिंदा है, 3 साल इब्राहिम गटर में गिर गया है। ये फौज का क्या काम है असल, और जर्नैलों का असल क्या काम है, और ये क्या कर रहे हैं, सवाल पूछेंगे। तो बहरहाल जी 13 करोड़ और 19 लाख के चालान पंजाब हुकूमत ने कर दिए हैं, क्योंकि वो जो फुलन देवी है, वो फुलन देवी आपको पता है वो ना किसी के कंट्रोल में है और ना, बहरहाल उनकी मर्जी है जी, जितने की मर्जी है वो करें। उसके बाद अगर हम बात करें जो है ना वो वी लॉग की, तो आज एक छोटा सा कॉलम आपकी खिदमत में पेश करना है, क्योंकि आज खबर है कि जो है ना वो जाती उमरा में बहुत बड़ी बैठक हो रही है नोटिफिकेशन को लेकर, और वहाँ पे क्या माहौल है। ये छोटा कॉलम है शाहीन सहबाई साहब का, मुझे बड़ा पसंद आया है। जो चीज़ मुझे पसंद है तो मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ साझी करूँ। क्या सीन होगा, सारे मुनाफिक एक जगह। सुना है बुध के दिन आज जाती उमरा में बड़ा खाना हो रहा है, जहां मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले होंगे। आसिम मुनीर अपनी नौकरी पक्की करने की कोशिश करेंगे, नवाज शरीफ अपने आप को फिर वजीर आज़म बनाने की कोशिश करेंगे, शहबाज शरीफ अपनी नौकरी बचाने की कोशिश करेंगे, मरियम और उनके नए दोस्त लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम क्या मौजूद होंगे? अगर होंगे तो कैसा सीन होगा, क्योंकि नदीम अंजुम अब आसिम मुनीर के खिलाफ शरीफों के साथ मिल गए हैं। इनकी ऑडियो का भी कोई जिक्र चल रहा है कि इनकी ऑडियो पकड़ी गई है, सारी उम्र ये खुद ये काम करते रहे हैं, अब इनकी ऑडियो पकड़ी गई है जिसमें कई जर्नैलों से गुफ्तगू सामने आ रही है। बहरहाल नोटिफिकेशन पर फड्डा क्या हुआ है, 5 दिन गुजर गए, फौज का कोई चीफ ही नहीं, ना ही कोई चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी है, ना ही पक्का ISI का चीफ है, क्योंकि जो आसिम मलिक हैं वो भी एक्सटेंशन पे हैं जी। हर शख्स एक दूसरे को मामू बनाने के लिए तैयार होगा और भरपूर मुनाफकत का मुजाहरा होगा। कहानी गंभीर है, क्योंकि शरीफ लोग अपने पसंदीदा जनरल आसिम के नीचे चौकीदार बिठाना चाहते हैं। आसिम मुनीर अपनी आमरीत पक्की करने के चक्कर में है। नए सूबे, टेक्नोक्रेट्स की काबीना PhD वाली और सारे सियासतदानों को जेल में डालने का इरादा, ये जनाब के इरादे हैं, और एक छत के नीचे बैठ के खुशगपियाँ करेंगे। सब के सब एक इमरान खान से डर से मरे जा रहे हैं। मैंने आपको बताया दोनों के पास तस्वीरें हैं खान साहब की, और जो तस्वीरें हैं उसमें खान साहब की कमीज भी नहीं है। नवाज शरीफ तस्वीर दिखाता है जर्नैल झा की तरह, अगर नवाज शरीफ प्लोक प्लोक करता है तो जर्नैलों के पास तस्वीर है, वो तस्वीर दिखाते हैं तो शरीफ खानदान झा की तरह। क्या शख्स है वैसे यार, क्या चीज़ पैदा की है शौकत खानम ने, और क्या शय पैदा किया है करामुल्लाह खान न्यावी ने। ऐसा होना चाहिए बंदे को। एक ज़िंदगी मुझे भी मिली, आपको भी मिली, उस एक ज़िंदगी को बंदे ने कितना निचोड़ा। 71 से शुरू करें क्रिकेट, वो ख़त्म हुई वर्ल्ड कप पे, फिर शौकत खानम पे आ जाएं, फिर शौकत खानम पे आ जाएं, फिर नमल पे आ जाएं, फिर शौकत खानम पे आ जाएं, फिर सियासत पे आ जाएं, फिर PTI पे आ जाएं, फिर 34 सीटों पे आ जाएं, फिर 134 सीटों पे आ जाएं, फिर वज़ीर आज़म पे आ जाएं, फिर अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर पे आ जाएं, फिर जेल पे आ जाएं। एक ज़िंदगी को कितना यूटिलाइज़ किया उस शख्स ने, एक ज़िंदगी जो मुझे भी मिलती है और आपको भी मिलती है, और हम बोलना या सुनना या मुखालफत करना वो हमारे बस की बात ही नहीं है। कितना डांटा बंदा है, डरा रहे हैं एक दूसरे को तस्वीरें दिखा के जी। सब के सब एक इमरान खान से डर के मरे जा रहे हैं। किसी में इतनी अक्ल नहीं खान से खुलकर बात करें और उसकी
بے پناہ عوامی طاقت کو پاکستان کے لیے استعمال کریں. یعنی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان کو جوڑنے والی جو اس وقت چیز ہے نا، جو گلو ہے، جو ایلفی ہے، وہ عمران خان ہے. بلوچی بھی، پٹھان بھی، سندھی بھی، پنجابی بھی، بلتی بھی، گلگتی بھی، کشمیری بھی اس کے پیچھے ہیں. لیکن انہوں نے کوئی ملک کا فائدہ کرنا ہے؟ انہوں نے تو اپنے سکور سیٹل کرنے ہیں. ورنہ عمران خان کو نکالتے اور کہتے لیں جی آپ جانے اور عوام جانے. عوام کو شوق تھا نا آپ کو لانے کا، ٹھیک ہے کریں، آپ سنبھالیں. ان لوگوں کا یہ کھیل خان کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. مسئلہ یہی ہے، نہ پاکستان چل سکتا ہے، چاہے جو مرضی ہے کر لیں. یہ شاہین سیبائی صاحب کا جو ہے وہ چھوٹا سا کالم تھا. 48 گھنٹوں کو اہم قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ جو 48 گھنٹے ہیں، جس طرح میں نے بتایا کہ آج منافقین بیٹھیں گے اور کوئی فیصلہ ہوگا. اگر فیصلہ نہ ہوا تو ابصار عالم نے بھی کہا ہے، اسد طور نے بھی کہا ہے کہ 48 گھنٹوں میں یہ نظام لپیٹا جا سکتا ہے. اور لپیٹ دیں، کیونکہ مسئلہ تو ذات کا ہے نا، مسئلہ تو پاکستان کا نہیں ہے، اپنی ذات کا ہے. نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا، ترقی نہیں ملتی، نوکری نہیں ملتی، تو نظام لپیٹ دیا جائے گا. اور مجھے تو ویسے بھی جو ہے نا وہ مارشل لا دیکھنے کا بڑا شوق ہے. یعنی مارشل لا کس طرح لگتا ہے، یعنی جب مارشل لا لگتا ہے تو یعنی کیا ہوتا ہے. مجھے ویسی جس طرح کئی بندوں کو خدا نخواستہ ٹرینوں کی ٹکر دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اسی طرح مجھے مارشل لا دیکھنے کا بڑا شوق ہے. اور پھر جب چیف جو ہے وہ ٹی وی پہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ عزیز ہم وطنوں، وہاں سے جھوٹ شروع کرتا ہے، کیونکہ ہم ان کو کہاں سے عزیز ہیں، ہم عزیز ہیں ان کو جو ہمیں کہتے ہیں عزیز ہم وطنوں. تو یہ مجھے بڑا شوق ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں تبصرہ نگار کہ جی شریف اپنی گیم کر رہے ہیں. اصل میں شریف چیف لانا چاہتے ہیں. میں آپ کو سمپل سی بات بتاؤں، بڑے آپ نے تبصرے سنے ہوں گے، بڑے بڑے لوگ بڑی دور کی کوڑیاں لا رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ جو ہے نا وہ چیف لانا چاہتے ہیں. یہ عاصم منیر کو ترقی دینا چاہتے ہیں. CDF یعنی چیف آف ڈیفنس فورسز، جس طرح چیئرمین تھا، چیف اپنا لانا چاہتے ہیں، چاہے اس کا نام ڈپٹی چیف ہو، چاہے اس کا نام وائس چیف ہو، وہ اپنا ہو. لیکن دوسری طرف تبصرہ نگار کہتے ہیں، عمران ریاض خان کا خاص کر خیال ہے کہ جس حد تک عاصم منیر چلے گئے ہیں نا، اس حد تک پاکستان کی فوج کا کوئی جنرل نہیں جائے گا. نورین نیادی کو کوئی نہیں گھسیٹے گا، 71 سال کی جو ہے نا وہ خاتون کو قید تنہائی میں کوئی نہیں ڈالے گا عمران کو، کیونکہ عاصم منیر کا لیول یہ الگ ہے، ان کا مسئلہ ہی کوئی الگ ہے. ان کی جگہ جنرل فیض امید DGI بنے، وہ بھی جیل میں ہیں. حالانکہ فوجی بنا تھا نا، ایک لیفٹنٹ جنرل ہی DGI بنا تھا. ان کو ہٹا کے کوئی عمران کا بھانجا تو نہیں بنا تھا، کوئی میاں والی کا نیادی تو نہیں بنا تھا، وہ بھی لیفٹنٹ جنرل تھا اور اس نے اچھا کام کیا. تو فیض امید بھی جیل میں، عمران نے ہٹایا تھا، عمران بھی جیل میں. تو اس لیول کا بندہ انہیں ملے گا نہیں. تو کہا جا رہا ہے، تو مجھے بڑا شوق ہے مارشل لا دیکھنے کا. ویری سوری ٹو سے، اگر آپ کو بات بری لگی ہے تو میں معذرت کرتا ہوں، لیکن مجھے مارشل لا دیکھنے کا بڑا شوق ہے. لگائیں مارشل لا جی، کیونکہ آپ نے اپنے لیے ملک توڑ دیا. 71 کا مینڈیٹ نہیں دیا، ملک توڑ دیا. یعنی وہ ایک پٹھان بھائی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، تو انہوں نے کہا 50 سال. تو وہ کہتے ہیں خان صاحب 2 سال پہلے بھی آپ نے کہا تھا 50 سال. تو انہوں نے کہا اس کی مرد کی ایک زبان ہوتی ہے یارا، 50 سال کہہ دیا تو کہہ دیا. انہوں نے کہا ہماری ایک زبان ہے، مینڈیٹ نہیں دینا، ملک توڑ دے، کیا ہوگا؟ توڑ دیا، قید اعظم کو ملک قتل کر دیا. وہ بنگلہ دیش، یہ زبان کے پکے ہیں، بالکل پکے ہیں زبان کے. بہرحال جی، اس کے بعد ایک ویڈیو وائرل ہے مکھیہ منتری کی. مکھیہ منتری کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ ہے باجوہ کا دور، اور باجوہ جو ہے ان کی باتیں چل رہی ہیں ایکسٹینشن کی، ٹھیک ہے، کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے. تو محترمہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، پرانی ہے، اب تو نہیں ہے نا، پرانی، کیونکہ میں وہاں پہ موجود تھا. میں وہاں پہ تھا، صدیق جان تھے اور اسد اللہ خان، یہ ہم تینوں اکٹھے تھے. تو وہاں پہ
انہوں نے فرمایا، ہم اس وقت بھی ہنس سے تھے، کہ ایکسٹینشن وہ لیتا ہے جس نے جرائم کیے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ اپنے جرائم چھپانا چاہتا ہے ایکسٹینشن لے کر، یہ غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے، عدالت میں یہ جائے گی اور اڑ جائے گی، یہ مکھیہ منتری نے کہا، فرمایا باجوہ کے وقت۔ پھر لائن میں کھڑے ہو کر ووٹ بھی ڈالے، NRO بھی لیا، سزائیں بھی معاف کروائیں، ملک سے باہر بھی نکلے، باجوہ اور فیض نے نکلوایا تھا۔ تو اب وہ ویڈیو جو ہے نا وہ وائرل ہے، اور وہ گھوم پھر کے جنرل صاحب کے سامنے جا رہی ہے کہ جی آپ نے کون سے جرائم چھپانے ایکسٹینشن لے کر، آپ نے کیا کرنا ہے جو پہلے 3 سال میں نہیں کیا کہ اگلے 3 سالوں میں کی۔ ویسے ایک سوال ہے، چلے وہ تو مکھیہ منتری نے کہا، مکھیہ منتری تو آپ کو پتہ ہے، یعنی جنرل عاصم منیر نے جو 3 سال گزر گئے، 27 نومبر کو وہ ریٹائر ہو گئے، وہ ریٹائر ہیں، ڈانگا ماریں، سوٹے ماریں، 7 بسم اللہ، الٹا لٹکائیں، وزن لٹکائیں، مرچیں ڈالیں آنکھوں میں، وہ بسم اللہ، وہ ہم حاضر ہیں، وہ ان کا حق ہے، وہ ان کا حق ہے، اور ہمارا علاج یہی ہے، یعنی ہمارا علاج یہی ہے، کیونکہ قوم چل کر رہی، سورا برکت کا انہوں نے 40 دن کا ریمانڈ مانگ لیا، کسی کو کیا ہے؟ یعنی آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں نا کہ کوفی چپ تھے، بالکل کوفہ کے ساتھ ہی میدان سجا ہوا تھا، یعنی میدان سے جو کوفہ کے ساتھ ہی، جس طرح جو ہے نا وہ آپ کے شہر کے باہر جو ہے نا وہ کوئی میلہ لگ جائے، اسی طرح میلہ لگا ہوا تھا کربلا میں، ڈھول باج رہے تھے، اور جو ہے نا وہ بڑے بڑے جنگی ترانے، یزیدی فوج، اور سامنے اولاد کھڑی تھی مدنی آفتاب کی، بصرہ کو پرواہ نہیں تھی، کوفہ کو پرواہ نہیں تھی، مدینہ کو پرواہ نہیں تھی۔ تو اب پتہ چلے نا کس طرح لوگ چپ تھے، یعنی نہیں کہ جی وہ تو پرانی بات ہے، اسی طرح چپ تھے جس طرح اب چپ ہے۔ کال عمران نے کہا کہ ذہنی اذیت دی جا رہی ہے، ہر کوئی چپ ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے نہیں کر رہا، ہر کوئی جانتا ہے، میں بھی چپ ہے۔ تو یعنی کیا پہلے 3 سالوں میں کیا کیا جو اب کریں گے؟ کیا کیا؟ لوگوں کو مارا، اغوا کیا، مرید کے، ڈی چوک مقدمے، دہشت گردی کے، کیا کیا پہلے 3 سال میں؟ سب سے زیادہ فوجی شہید ہو گئے ان 3 سالوں میں، سب سے زیادہ افسر شہید ہو گئے۔ تو بہرحال جس طرح میں نے کہا کہ 7 بسم اللہ، سوٹے ماریں، دہشت گردی کے مقدمے کریں، کوئی مس کال دے دیں، وہاں پہ جو ہے نا میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ، تو وہ تو ان کا حق ہے، ظاہر ہے وہ مالک ہے، رائل آرمی سے ہیں وہ، اور سب سے پہلے ابتدائی میں بتایا کہ اس لیے بنایا تھا، پھر بنایا کیوں تھا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔